جی ناظرین، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر اور میرے ساتھ جناب ضیاء المسیح. تو ہمارے ساتھ یہ متی کی انجیل کے اپولوجیٹک سروے پہ بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ضیاء المسیح آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. ضیاء صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیلاً بات کی اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ کس طور سے راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے کا جو ریفرنس ہے وہ مس کوٹ نہیں ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے اس میں بتایا کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، اس تناظر میں ہے کہ راخل چونکہ ہمہ وقت یہودیوں کی ماں ہے اور یسوع مسیح چونکہ یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل میں سے سلیمان بادشاہ سے آگے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلق رکھتے ہیں، اسی نسل سے ہیں. تو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے تو یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ مس کوٹ ہوا ہے، بلکہ اس تناظر میں مجازی معنوں میں بات کی جا رہی ہے کہ راخل کی نسل کو ایک بار پھر سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ رو رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے اس پہ، جس کو یرمیہ نے بھی کوٹ کیا ہے. تو بڑا اچھا، بہت سارے ناظرین نے اس کو بڑا تفصیلاً سمجھا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے. اچھا ضیاء صاحب، اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بیرونی شواہد کے تناظر میں کیے گئے ہیں. جیسے ہیرودیس کا بچے مروانے کا جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے بچوں کو قتل کروا دیا. انجیلی بیان جو ہے وہ تو اس کو بڑا واضح طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بیرونی شواہد ہمیں نہیں ملتے کہ کوئی ایسے ریفرنسز ہمیں ملتے ہوں جہاں پہ بچوں کے اس کے قتل کروانے کے اس واقعہ کی جو ہے وہ ہمیں تائید مل سکے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شہزاد انصر صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کا سوالات کو لے کے آنے کے لیے، اور خاص طور پر جو متی کی انجیل کا اپولوجیٹک سروے ہم کر رہے ہیں تو اس میں واقعہ یہ سوال بھی قابل توجہ ہے کہ ہیرودیس کی جو بیرونی شواہد کی تاریخ ہے ہمارے پاس، اس میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہمیں کتابوں میں کہ ہیرودیس نے بیت لحم میں کبھی بچے بھی قتل کروائے ہوں. حالانکہ قتل و غارت کے سارے واقعات تقریباً ہمیں ملتے ہیں، شواہد ملتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی خبر کا کسی وقت ذکر نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خبر سچ نہیں ہے یا وہ ایسا ہوا نہیں تھا. یہ اہمیت کی بات ہے. تاریخ دانوں نے اگر ہیرودیس کے اس عمل کو، جو کہ ایک سفاک عمل تھا، اس کو درج نہیں کیا تو اس بنا پر اس واقعے کو جو یسوع کی پیدائش پر بیت لحم میں پیش آیا، ہم اس کو بالکل جھٹلا بھی نہیں سکتے کیونکہ اہمیت دینے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج خبروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں مختلف ٹی وی چینلز ہیں، ظاہر ہے پالیسی کے مطابق وہ کسی خبر کو اہمیت دیتے ہیں، کسی کو وہ کہتے ہیں جی ہم دکھائیں گے نہیں اس لیے کہ ہماری پالیسی ہے، جی ہم نے یہ بچہ مرا اگر کسی جگہ پڑا ہے تو ہم اس بچے کو نہیں دکھائیں گے. جی یہ مطلب اس طرح کئی دفعہ چرچز کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور جب تک بہت بڑے چرچ کو آگ نہ لگائی ہو کہ اس کو روکنا ہی مشکل ہو، خبر ہی نہیں آتی. اور اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ فساد دوسرے علاقوں میں بھی پھیل جائے. تو اس طرح کی وہ اپنی پالیسیز بیان کر کے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم اخباروں میں بھی بعض خبر جو ہے وہ کسی ایک اخبار نے 4 کالم کی لگائی ہوتی ہے، جی جی بالکل، تو دوسرے اخبار نے جو ہے وہ 1 کالم کا چھوٹا سا ڈبہ لگایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیرودیس کا جو ظلم تھا وہ بہت زیادہ تھا. یعنی کہ تاریخ بڑی پڑی ہے کہ وہ اس نے جس طرح سے ظلم کیا، اس لحاظ سے یہ تھوڑے سے بچوں کو مروانا ایک چھوٹی سی بات تھی. لہٰذا جہاں پر جس ملک میں روزانہ آپ سنتے ہو کہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور آپ سنتے رہے تو بعد میں آپ امیون ہو جاتے ہیں. بعد میں کوئی بم چلے بھی تو آپ کہتے ہیں اچھا چلا ہوگا، آپ اس پہ توجہ نہیں کرتے. بلکہ اور یہ
آپ کے اپنے ملک کا بھی یہی ہاں حال نارملی بات ہے. پچھلے دنوں بلکہ سوشل میڈیا پہ کسی نے امن کی ڈیفینیشن یہ دی ہوئی تھی کہ دو دھماکوں کا درمیانی وقفہ جو ہے وہ امن کہلاتا ہے. وہ بھی تو یہ ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, توجہ مطلب نہیں آپ رہتی نے پھر. اس پہ رہتی نہیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں ہیرودیس کی تھوڑی سی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہیرودیس نے سب سے پہلے, چونکہ اس نے یہ جو تخت تھا یہ یہودیوں کے ہشمونی جو خاندان تھا جی بالکل اس سے اس کو حاصل کیا تھا. لہذا اس نے ہشمونی خاندان کے ایک ایک کر کے تمام ان افراد کو قتل کروا دیا جو اس قابل تھے کہ کبھی بادشاہ یا اس کی سیٹ پر یا کبھی بغاوت کے لیے سر اٹھا سکیں. اور پھر اس کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا میرمنی, ایسے کر کے نام ہے, اگر پروننسیشن میرامین بھی بعض اوقات اس کو پرناؤنس کیا جاتا ہے. جو بھی ہے اس کو بھی قتل کروا دیا اس ڈر سے کہ یہ بھی ہشمونی خاندان کی ہے. اور اس بیوی سے اس کے 2 بیٹے بھی تھے, اور ایک کا نام تھا سکندر اور دوسرے کا نام تھا ارسطبوطس. یہ دونوں جو تھے یہ بھی ہشمونی خاندان سے ان کی ماں کے حوالے سے. ظاہر ان کا ننیال اس طرف تھا تو لگاؤ تو تھا. پہلے تو بچوں کو اس نے نہیں مروایا, لیکن بعد میں جو اس کی دوسری بیوی کا بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا اینتھپر, تو جو تھا وہ اپنے باپ کو بھڑکانے لگا کہ یہ چونکہ اپنی ماں کا بدلہ لیں گے آپ سے اور ایک ہشمونی خاندان کی ان میں خون دوڑ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کل کو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو تاریخ گواہ ہے اور تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے ہیرودیس کی تاریخ نے کہ اس نے اپنے ان 2 بیٹوں کو جو کہ اس کی بیوی میرمنی کے جو وطن سے تھے ان کو بھی قتل کروا دیا. اب جب اس نے ان کو قتل کروا دیا تو اس کا بیٹے نے سوچا کہ اب میرا راستہ صاف ہو گیا, لیکن پھر لوگوں نے اس بیٹے کے متعلق بھی شبہات جو تھے وہ اس کے دل میں ڈال دیے کہ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے سلطنت کے حکومت, اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو ہی قتل کروا دے. اور ممکنہ طور پہ یہ بھی بتایا گیا ہو کہ وہ جو قتل کروائے گئے ہیں اسی چکر میں تک قتل کروائے گئے اور کچھ اور, لہٰذا اس نے اپنے اس بیٹے کو بھی قتل کروا دیا. یعنی کہ ایک تاریخ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے. اور آخر میں تاریخی کتابوں میں جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی عدالت سنہیڈرن جو جس میں 72 کے قریب جو ممبرز ہوتے تھے, یہودی علماء ہوتے ہیں, اس میں سے لکھا ہے کہ آدھے سے زائد اس نے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا تاکہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلے فتویٰ نہ دے سکیں کیونکہ وہ ایک مذہبی وہ تھی. سنہیڈرن تو ظاہر ہے سارے مذہبی فیصلے تو سنہیڈرن نے کرنے ہوتے تھے. اور آپ اس دن مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں پریشان ہو گئے تھے جب مجوسی آئے. بالکل گزشتہ پروگرامز میں سے ایک دن یروشلم کے لوگ, اور یہ سارے اس لیے پریشان ہو گئے کہ اب ہماری خیر نہیں, پہلے ہی ہمارے بندے مروائے جا چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اور پھر اس نے اپنے 300 باغی افسران کو بھی قتل کروا دیا, یہ بھی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے. اور آخر میں جب ہیرودیس مرا تو یروشلم کے تمام شرفا کو اس نے جمع کروا لیا, انہیں منگوا لیا, انہیں کہا کہ سب پہنچے کیونکہ بادشاہ بہت سخت بیمار ہے. اور ہیرودیس جو اس وقت کا وہاں کا یہودیوں کا بادشاہ اس کا لقب تھا. تو جب پوچھا گیا کہ انہیں کیوں بلوایا گیا تو اس نے اپنے جو سپاہ سالار تھا اسے کہا کہ جب میں مروں تو ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے, شاہی فرمان جاری کر. اس نے جب پوچھا کہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے پر پورے علاقے میں رویا جائے, واویلا ہو, نوحہ گری ہو. اب دیکھیں اس آپ کو اس بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے اور آپ اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ جب اس نے بیت لحم جو کہ ایک چھوٹا سا اس وقت کا قصبہ تھا اور چھوٹا سا, ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ 10,000 نفوس, 10,000 سے تقریباً 10,000 کم سے, تو اتنے سے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر جب اس دور میں جب اتنے لوگ بھی نہیں تھے تو بچوں کو قتل کروایا گیا تو وہ کتنے ہوں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کمنٹیٹرز جو ہیں ہمارے, ناون ٹیسٹومنٹم جو ہے اس میں لکھا ہے کہ 12 بچے تھے. اور اگر آپ تفسیر الکتاب متی اور مرکز کی کے متعلق جو لکھی گئی ہے ولیم میک ڈونلڈ صاحب نے, MIK نے جو شائع کی ہے, جو تو اس میں لکھا ہے کہ تقریباً 26 بچے تھے. اور دور حاضر کے لیے متی کا پیغام جو مائیکل گرین کی لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ تقریباً 30.
اور ولیم بارکلے جو کہ ہمارے بہت کافی بڑا نام ہے اسکالرشپ کے حوالے سے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 30 یا 20 بچے تھے. اب دیکھیں کہ اس وقت 30-20 بچوں کو جب 2 سال یا 2 سال سے کم تھے ان کو قتل کروا دیا گیا، تو تاریخ میں اس دن کی خبروں میں کوئی جنبش نہیں آئی، کیونکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا خبریں تھیں اس کی، اور یہ خبر اہمیت نہیں پا سکی. اور سم ٹائمز تاریخ لکھی جاتی ہے اور بعض اوقات لکھوائی بھی جاتی ہے. ہم دیکھیں ہیں اے کے عزیز نے وہ مرڈر آف ہسٹری میں بہت ساری باتیں سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کی جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، بعد میں اس نے ان میں لکھی ہیں، اس پہ بڑے واویلے بھی ہوئے اور ان کو پھر ایکسیپٹ بھی کیا گیا. لیکن میرا مدعا یہاں پہ یہی ہے کہ چونکہ وہاں پر بچے اتنے تھے ہی نہیں، ایک تو وہ چھوٹا علاقہ تھا اور وہاں پر کم لوگ آباد تھے، اور پھر وہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا کہ کمنٹیٹرز کے مطابق کسی کا خیال 12 سے لے کر 30 سے آگے کوئی نہیں گیا، تقریباً 25-30 کے 25-30 بچوں کو اس دن قتل کروایا گیا بادشاہ کے حکم سے، تاکہ یسوع المسیح موعود مسیح جو ہے وہ بھی ان میں قتل ہو جائے. تو اس دن کی خبروں میں یا تاریخ کی کتابوں میں اس کو اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑے بڑے ظلم کر چکا تھا. ان کے لیے وہ بڑی خبریں تھیں جو اس کی زیادہ ڈسٹرکشن. اور ممکنہ طور پہ یہ بھی شاہی فرمان کا حصہ ہو جسے ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا کہ جب بچے مروائے جائیں تو ساتھ تاکید کی گئی ہو کہ گورنمنٹ کے خلاف نہ بولا جائے، اور یہ وہ تو پہلے ہی اس طرح کی اگر کسی تاریخ دان نے نہیں بھی لکھا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے. ایک غیر اہم خبر تھی اس بندے کے لیے جو بہت ظلم کر چکا. ہاں، تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ شک کریں کہ جناب ہاں یہ بڑی بات جو ہے وہ دلیل پہ مبنی ہے کہ ظاہر ہے اب ایک چیز پالیسی کے مطابق بعض اوقات نہیں ہے، تو آپ اگر اس کو آن ایئر نہیں کر رہے یا منظر عام پہ نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوئی نہیں ہے یا واقعہ رونما نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. جی ضیاء صاحب، یہ جب ہم مختلف واقعات میں داعش کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو قارئین جو ہے جب مطالعہ کرتے کرتے سم اور ادرس ایک خاص نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے سوالات پہ مبنی ہے. اور سوال یہ ہے کہ متی اور لوکا رسول نے مسیح کی پیدائش سے جڑے واقعات کو جب بیان کیا ہے تو وہ دونوں ہمیں ان کے جو سفر ہے، خاص طور پہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا جو سفر ہے، اس میں تضادات کا شکار دکھائی دیتے ہیں. جیسے پہلے ناصرت سے بیت لحم تک، اور پھر بیت لحم سے ہیکل سلیمانی تک، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی سے مصر، اینڈ دین پھر مصر سے دوبارہ یروشلم کے گرد و نواح میں آنا، اور پھر ناصرت میں سیٹلڈ ہونا. تو یہ پورے کا پورا تسلسل جو واقعات کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا کنفیوژنل نظر آتی ہیں، جنہیں بعض ناقدین تضاد کا نام بھی دیتے ہیں. آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا دیکھتے ہیں. لوکا رسول کی انجیلی بیان میں سے 2 باب اس کی 15 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ چرواہوں نے یسوع کی زیارت جو تھی وہ چرنی میں کی. یہ اسی رات کا واقعہ ہے. اور پھر لوکا 2 باب اس کی 21 آیت بیان کرتی ہے کہ 8 دن بعد ختنہ ہوا اور نام یسوع رکھا گیا، یعنی 8 دن ہو گئے، ایک ہفتے کا ہو گیا مسیح. اور پھر لوکا 2 باب اس کی 22 آیت کے مطابق پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو یروشلم میں وہ ہیکل میں آئے. تو یہ 8 اور تقریباً جو ہے وہ 33 کے قریب، یہ ٹوٹل 41 دن بنتے ہیں. اور پھر 2 باب اس کی 39 آیت کے مطابق شریعت کے مطابق جب سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے. تو یہ تقریباً وہی 41 دن یعنی 1.25 مہینے کے بعد کا ایک جو ہے وہ ہمیں پروسیس نظر آتا ہے. پھر ہمیں لوکا 2 باب اس کی 41 آیت میں پتہ چلتا ہے جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے موقع پہ جو ہے وہ دستور کے موافق جو ہے وہ یروشلم میں آئے ہیں. اس وقت تک مسیح جو ہے وہ 12 سال کا ہو گیا. متی رسول جو ہے جب ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو متی 2 باب اس کی 11 آیت کے مطابق جو ہے وہ مجوسیوں نے اس گھر میں پہنچ کر بچے کو سجدہ کیا، اور تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت تک 2 سال کے ہو چکے تھے. اور متی 2 باب اس کی 14 آیت بیان کرتی ہے، یعنی اسی رات
جس رات مجوسیوں نے سجدہ کیا یوسف کو بشارت ہوئی اور اس کی ماں کو اور بچے کو لے کر مصر جانے کی ہدایت کی گئی. تو یہ اسی رات واقعہ پیش آیا تقریباً جب مسیح 2 سال کے تھے. یہاں سے جب وہ مصر جا رہے ہیں تو آپ نے بڑی اس پہ مدلل پچھلے پروگرامز میں بات بھی کی اور آپ نے اس کو ثابت بھی کیا اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شواہد بھی ملتے ہیں کہ مسیح واقعی مصر میں رہے بھی. اور پھر متی 2 باب اس کی 20 آیت بیان کرتی کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک چلا جا. عارضی قیام کی بات کی گئی ہے وہاں پہ. اور پھر متی 2 باب اس کی 22 آیت کہ خواب میں ہدایت پا کر گلیل کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا. یہاں پہ ہمیں جو ایک پورے کا پورا سرکل ہے اس میں بہرحال سوال تو ہے. آپ کی اسماعیل جو ہے وہ بتا رہی ہے جیسے سوال نہیں ہے لیکن سوال تو ہے نا. اور یہ کنفیوژن بھی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ جب وہ 12 برس کے کچھ واقعات کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو متی رسول اس کو کوٹ نہیں کر رہا, لوکا کر رہا ہے. اور اس طرح کے جو واقعات کے بیان کرنے میں بیانیے میں ہمیں دونوں رسول جو ہے وہ تضاد کا شکار نظر آتے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی شہزاد انصر صاحب, بے شک یہ سوال ہے اور میں اس لیے نہیں مسکرا رہا کہ یہ سوال نہیں ہے, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو بھی دلچسپی لے گا بائبل کو سمجھنے کے لیے اس کے سامنے اگر کوئی سوال آتا ہے تو ہم اسے ضرور جواب دیں گے. اس سے ہمیں اس کی دلچسپی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے دلچسپی لی ہے اس بات میں, اور باقی کس طرح سے بات ہے اور ہم اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو کسی کی کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کے لیے اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے لیے وہ سوال ہے. جی بالکل ظاہر ہے, لیکن اگر وہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اچھا نہیں وہ اس طرح سے تھی, وہ تفہیم ہو جائے تو وہ پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ دراصل ایک پروسیس ہے سیکھنے کا, اور ایک بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک نقاد کے لیے ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ لوکا رسول نے یسوع مسیح کے پیدائش سے جڑے واقعات کو کیسے بیان کیا, اور پھر متی رسول نے پیدائش سے جڑے واقعات کو کیسے بیان کیا. میں آپ کو بتاؤں سٹیپ بائی سٹیپ لوکا نے بھی بیان کیا, متی رسول نے بھی بیان کیا, اور مرکز نے سرے سے یسوع مسیح کی پیدائش کا حوالہ ہی نہیں دیا, اور اس نے سیدھا جا کے یسوع مسیح کی تبلیغی دور سے بات کو شروع کیا. لہٰذا کسی بات کو چھوڑ دینا شہزاد انصر صاحب, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹیل دے دینا. کسی اپنی وضاحت میں اگر کوئی بات چھوڑی ہے, جیسے ہم دو لوگ ہیں, ہم دونوں نے ایک واقعہ دیکھا ہے, آپ بھی کچھ اس واقعے کے متعلق بتا رہے ہیں اور میں بھی کچھ اس واقعے کے متعلق, ظاہر ہے اپنی آبزرویشن جو ہے مشاہدات کچھ باتیں آپ نے خاص طور پر ان کو بیان کرنا چاہتے ہوں گے اور کچھ باتیں میں اس میں لقمے دوں گا کہ ہاں یہاں پر یہ بھی ہوا اور پھر یہاں پر وہ بھی ہوا. کچھ باتیں آپ کے نزدیک غیر اہم ہوں گی, میرے نزدیک اہم, اپنے اپنے مشاہدے کی بات ہے نا. اور پھر یہاں پر یہ سب کچھ خدا روح القدس کی رہنمائی میں لکھا جا رہا تھا, اور ان دونوں مصنفین جو تھے متی رسول اور لوکا رسول, ان دونوں کے جو مصنفین تھے جن کے ساتھ یہ مخاطب تھے وہ فرق تھے لوگ, یعنی کہ وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ اس بات کو بانٹ رہا تھا, یسوع کی زندگی کو شیئر کر رہا تھا, اور متی رسول کچھ اور طرح کے لوگوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر رہا تھا. لہٰذا ان کی باتوں میں اگر تھوڑا اس طرح سے فرق آئے تو وہ سمجھنے کے قابل ہے, کیونکہ وہ دونوں بات کو سمجھا رہے ہیں, اور اگر ایک بات ایک کو چھوڑ رہا ہے. لیکن چلیں چینج آف آڈینس کا بھی اس میں ایشو ہے, یہ بھی ہے. لیکن سوال ٹھیک ہے کہ لوکا رسول جو ہے وہ اس رات سے ہی شروع کر لیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس رات ہی جو چرواہے تھے وہاں پر انہوں نے زیارت کی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی رات انہوں نے زیارت کی, اور پھر 8ویں دن یسوع مسیح کا ختنہ ہوا. اور پھر جیسا کہ اخبار 12 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی پیدائش کے لیے جو ہے ماں جو ہے وہ 40 دن بعد غسل کرے اور پھر وہ ہیکل میں جائے.
ایک پروسیس بتا دیا، پروسیس ہے طہارت یا صفائی سے ہاں متعلق. طہارت، اور اس کو مطلب کہ صاف ہونے کے لیے، تاکہ ایک پتہ بھی چلتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے. معاشرتی طور پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بعض معاشروں میں اگر گولیاں چلائی جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے. اور پنجاب میں مجھے یاد ہے کہ جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اپنے گھر کے باہر ایک خاص پودے کے پتے جو ہے وہ لٹکا. یہ پنجابی کلچر میں ہم شرین کے پتے جو ہیں، تو یعنی کہ ٹھیک ہے، عام سوسائٹی کو باور کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے تو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں پہلے سے. تو یہ جو دن رکھے گئے کہ وہ 40 دن ہوں گے یا لڑکی کے لیے 60 دن ہوں گے، تو یہ بھی دراصل اس طرح کی ایک بات ہے. اب یسوع مسیح یہاں 41 دن کے تھے جب انہیں ہیکل میں لے جایا گیا، اور یہ وہی سوا مہینہ ہے جسے پنجابی بھی سوا مہینے کی سیلیبریشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوا مہینے تک گھروں نہیں نکلنا. مختلف قسم کی پابندیاں عائد ماں کر پہ دی. بھی بچے پہ بھی، کیونکہ بچے کے بارے میں کہ سوچا جاتا ہے ڈاکٹرز کے ہے کہ وہ اس کی امیونٹی لو ہے، ماں بھی کیونکہ زچگی میں سے گزری ہے، تو دونوں کو ابھی اپنی امیونٹی کے لیول کو برقرار کر لیں تو پھر باہر کی دنیا کے ساتھ. خیر یہ تو ایک میڈیکل کانسیپٹ ہے، کلچرل بیریئرز تو فرق ہے، اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق جب سب کچھ کر چکے، لوکا کہتا ہے، تو وہاں سے اپنے شہر گلیل کو ناصرت کو چلا گیا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم متی رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں تو متی رسول یہ بتاتا ہے کہ نہیں، جب مجوسیوں نے یسوع کی زیارت کی تو وہ ایک گھر میں تھے. بالکل. اور تحقیق کے مطابق ہیرودیس نے جو کی، اس وقت یسوع 2 سال کا تھا کیونکہ بچے 2 سال کے مروائے گئے، اور وہ اس گھر میں زیارت کی گئی، اور وہ اس گھر بیت لحم میں تھا. ہاں تو وہ سیٹلڈ ہو چکے تھے اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ وہ 41 دن کے بعد ہاں آ گئے تھے. اس کے لگتا یہ ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، بیان نہیں کیا گیا. میری بات سنیں، یہی اس سارے اس بات کا، اس ساری مسئلے کا یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ایک تو لوکا نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مصر میں گئے تھے، لیکن متی نے خاص طور پر بتایا کہ انہیں مصر بھی ایک دفعہ بھیجا گیا تھا. لیکن لوکا نے جلدی بات کو ختم کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا. اس نے ہیکل سے جڑے واقعات جو یہودیوں کی رسومات تھی، چونکہ اس کے فوکس میں کچھ اور تھی باتیں کہ اس کو کر کے جلدی انہیں ناصرت میں بس بتا دیا کہ آخر وہ سیٹلڈ ہو گئے. لیکن متی آپ کو ذرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ مصر میں بھی گئے اور وہاں پر اور 2 سال بعد. یعنی کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ چونکہ وہ جب ہیکل میں گئے ہیں بچے کو لے کر، ٹھیک ہے، تو یسوع 41 دن کا تھا اور انہوں نے تمام وہاں پر جو ہیکل سے جڑی رسومات تھیں وہ انہوں نے ادا کی اس بچے کی. اور آپ کو یاد ہو تو وہاں پر لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ سب نے بچے کو دیکھا، شمعون نے دیکھا اور وہ حنا نے دیکھا، اور سب خوش ہوئے. انہوں نے کہا آج ہم نے تیری نجات دیکھ لیا. یہ سارے واقعات ہو گئے اور یہاں سے وہ چلے گئے. ہو سکتا ہے یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو تضاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ وہ گھر سے تو نکلے ہی ہوئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم اور یوسف کی یہ خواہش ہوئی ہو کہ اب ہم گھر سے تو نکلے ہیں اور اب 41 دن کے بعد سفر کی اجازت بھی ہے. آج بھی آپ کو پتا ماں باپ منع کرتے ہیں کہ 41 دن بعد سفر کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بچے کو اگر کہیں لے کے جانا ہے تو روکا جاتا ہے کہ بھی آپ 1.25 مہینے کے بعد نکلیں. ہاں ٹریولنگ نہ کریں. انہوں نے ٹریولنگ تو کی ہوئی تھی، پہلے وہ یروشلم پہنچے ہوئے تھے اور یروشلم مین سٹی تھا اور یہاں سے ہر طرف کو راستے بھی نکلتے تھے اور ٹرانسپورٹ بھی ملتی تھی. کیونکہ یہاں پر لوگوں کا بہت آنا، مین ہب تھا نا اصل میں. یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے تھے اور ہیکل میں اپنی قربانیاں دینے کے لیے آتے تھے. ہیکل میں وہ سالانہ کے حساب سے آتے تھے، جیسے لوگوں کا کسی بھی ایسی زیارت گاہ کی طرف جانے کا جو ایک مذہبی رجحان ہوتا ہے. تو وہاں پر تو سالانہ کے لوگ آتے تھے، منتھلی لوگ آتے تھے. وہاں پر ادھر ادھر جانے کے لیے سڑکیں بھی موجود تھیں اور وہاں پر ٹرانسپورٹ بھی مطلب ایک تسلسل نظر آتا ہے، زندگی سفر میں نظر آتی ہے. انہوں نے سوچا، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ اپنے لوگوں کو بھی مل کے آیا جائے اور انہیں اپنا بیٹا بھی دکھا دیا جائے. تو لہٰذا وہ چلے گئے. لیکن اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا، نہ لوکا نے مینشن کیا نہ متی نے کیا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنے ننیال میں اس کو لے جایا گیا. ظاہر ان تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی اور پھر وہ واپس آ گئے. لیکن وہ پھر واپس آ گئے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کہانی کا جو حصہ بیچ میں آپ کو نہیں بتایا، مسنگ لنک یہ ہے کہ وہ واقعی اس 1.25 مہینے میں جب انہیں سفر کی اجازت ہوئی
مذہبی اور شرعی قوانین کے مطابق اجازت ہوئی. انہوں نے کہا چلو پھر آج ناصرت بھی ہوتے ہی آتے ہیں تو سب کو بچہ بھی دکھائیں گے اور سب کو مل ملا بھی آئیں گے. اور جب پھر وہ آ گئے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا آبائی گھر جو یہاں تھا مقدس یوسف کا, وہ مل گیا ہوا تھا, وہ اس وقت تک تو ایڈجسٹمنٹ مل گیا ہوتا. اور وہ یہ گھر اس وقت ان کا کھو گیا تھا جب نبوکدنصر بادشاہ نے یہاں پر لوگوں کو تتر بتر کیا, لوگوں کو پکڑ کے لے گیا, کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ ادھر ادھر جا کے یروشلم کی پراگندگی کے وقت گندگی اور قتل و غارت کی. اس کے بعد یہ اس نے اعلان کیا بادشاہ نے کہ اپنے اپنے شہروں میں اسم نویسی کے لیے آؤ اور اپنے شہروں میں آ کے نام لکھواؤ, جہاں نام لکھواؤ جہاں سے آپ گئے تھے. انہیں گھر بھی مل گیا ہوا تھا, لہٰذا وہ دوبارہ آ گئے. اور یسوع جب 2 سال کا تھا تو تب مجوسی سفر کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس رات زیارت کی ہے. اور اگلی کہانی پھر متی نے بیان کی ہے. اس نے بتایا کہ بھئی پھر کیا ہوا کہ زیارت کی اور اس رات زیارت کی اور انہوں نے اپنے تحفے تحائف دیے, لیکن چونکہ ہیرودیس بادشاہ بچے کو قتل کروانا چاہتا تھا, لہٰذا انہوں نے کہا مصر میں چلے جاؤ. اور پھر وہ مصر میں چلے گئے اور مصر سے وہاں دوبارہ آئے. اور جب دوبارہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ابھی تک اس کا بیٹا یہاں پر ہے, تو فرشتہ نے انہیں ہدایت کی کہ ناصرت میں جا کر سیٹلڈ ہو جائے. تو آخری جو منزل ہے وہ دونوں طرف آپ کو ناصرت ہی نظر آتی ہے کہ ناصرت میں جا کر وہ سیٹلڈ ہو گئے. اور جو تھوڑا سا مسنگ لنک ہے جسے نہیں بیان کیا گیا وہ چونکہ اتنا اہم نہیں تھا, لیکن اس کہانی میں ہمیں نہیں, لیکن آپ نے بڑا اچھے طریقے سے برج کر دیا اس کو. خیر, تو اچھا یہ ناصرت سے بیت الحم جو ہے وہ 80 میل کے فاصلے پہ ہے, تو کیا ایک 9 ماہ کی حاملہ خاتون مقدسہ مریم 80 میل کا سفر ایک گدھے پر کر سکتی ہے؟ آپ تو میڈیکل کے شعبے سے بھی ہے, تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آخری مہینے میں اور اتنا لمبا سفر اور ایک گدھے پہ؟ جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلی بات تو ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گدھے پہ سفر کرنے کی بات ہے یہ ہمیں انجیل اربع میں کہیں نہیں ملتی. یہ اخذ کی گئی ہوئی بات ہے, اور خاص طور پر جب جیزس مووی جو تھا اسے بنایا گیا تو اس میں چکے دکھایا گیا ٹیبلوز میں بھی تو اس میں اس سے لے لی گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا جو ہے وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ جو ناصرت تھا اس کے نزدیک انٹرنیشنل سٹی سائپرس تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل شہر تھا اس وقت کا. لوگ ناصرت سے مزدوری کرنے سائپرس جاتے تھے, اور سائپرس اور پھر یروشلم بھی انٹرنیشنل سٹی تھا, اور یہاں پر بھی لوگ سالانہ میں نے آپ کو بتایا گزارنے زیارت کرنے آتے تھے. اور ان دونوں انٹرنیشنل سٹیز کے درمیان اچھی سڑکیں تھیں, اچھے روڈ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں جان فاسٹر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رومن جو تھے انہوں نے 1,70,000 میٹر لمبی سڑکیں بنائی, کلومیٹر. ہاں جی. اور پھر یوسفس بھی لکھتا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے آتش فشاں سے کا جو کالا پتھر تھا نکلنے والے لاوے جو تھی ہیکل تک جانے والی سڑکیں جو تھی وہ بنوائی تھیں تاکہ زائرین جو آ رہے ہیں ان کو. لہذا اس کے درمیان ایک اچھی سڑک موجود تھی, اور لوگ جو تھے وہ اکثر آتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کسی قافلے کے ساتھ آئے اور کسی رتھ پر آئے ہوں گے, انہوں نے اس کا کرایہ دیا ہوگا. انہیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر گدھے پر کرنے کی ٹھان لیتے. یقیناً چونکہ روڈ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ روڈ بھی ٹھیک تھے درمیان میں, وہاں سے وہاں تک آنے کے لیے لوگوں کا روٹین کا بھی کام تھا, اور پھر 2 انٹرنیشنل سٹیز کے درمیان میں تھے دونوں, یعنی کہ یروشلم کے نزدیک بیت الحم تھا اور ناصرت سائپرس کے نزدیک ناصرت تھا. تو 2 آپس میں یہ لنک تھے. لہٰذا وہاں پر یروشلم ایک بڑا شہر تھا, انٹرنیشنل سٹی تھا اس وقت بھی, تو وہاں پر آنے کے لیے سڑکیں تھیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گدھے پر سفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے کسی رتھ پر اور کسی قافلے کے ساتھ سفر کیا ہوگا, یعنی یا ٹرانسپورٹ روٹین کی ٹرانسپورٹ یوز کی ہوگی جو اس وقت کی, اور اس وقت تک رتھ موجود تھے اور ٹرانسپورٹ کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے ضرور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہاں تک اس کا سفر کیا ہوگا. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے سوالوں کا شکریہ, سوچتے رہیے کیونکہ سوال آپ کا کسی کی بدل سکتا ہے زندگی, خیال, سوچ اور مستقبل. سلامت رہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے اپنے پروگرام سوال آپ کا.